بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 31 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ قیمتی نصائح اور کچھ قیمتی مواعظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ قال حکیم الاحسان قبل الاحسان فضل وبعد الاحسان مکافات وبعد الاساءۃ جود والاساءۃ قبل الاساءۃ ظلم وبعد الاساءۃ مجازات وبعد الاحسان لوم ثلاثۃ لا يعرفون الا في ثلاثۃ مواضع لا يعرف الشجاع الا عند الحرب ولا يعرف الحلیم الا عند الغضب ولا يعرف الصدیق الا عند الحاجۃ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے کچھ الفاظ دیکھ لیں۔ احسان یہ نیکی کو کہتے ہیں، فضل اس کا مطلب ہوتا ہے فضیلت، اور مکافات یہ برابری کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اساءت یہ برائی کو کہتے ہیں، جود پہلے گزر چکا ہے، سخاوت کو کہتے ہیں، اور مجازات یہ بھی گزر گیا ہے، برابری ہے۔ لوم یہ ملامت کو کہتے ہیں۔ آگے چلیں، شجاع یہ بہادر کو کہتے ہیں، حرب کہتے ہیں اس کو جنگ کو، اور حلیم بردبار آدمی، غضب غصہ، صدیق دوست، حاجت ضرورت۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ ایک حکیم یعنی عقل مند نے کہا، نیکی کرنا نیکی کرنے سے پہلے فضیلت کی بات ہے، اور نیکی کرنا نیکی کرنے کے بعد یہ برابری ہے، اور نیکی کرنا برائی کے بعد یہ سخاوت ہے، اور برائی کرنا برائی سے پہلے یہ ظلم ہے، اور برائی کرنا برائی کے بعد یہ برابری ہے یا بدلہ ہے، اور برائی کرنا نیکی کے بعد یہ ملامت ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے، تین آدمی نہیں پہچانے جاتے مگر تین جگہوں میں۔ بہادر آدمی کی پہچان نہیں ہوتی سوائے جنگ کے، اور بردبار آدمی کی پہچان نہیں ہوتی سوائے غصے کی حالت کے، اور دوست کی پہچان نہیں ہوتی سوائے ضرورت کے وقت۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، حضرت نے پہلے فرمایا ہے کہ نیکی کرنا نیکی کرنے سے پہلے۔ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے نیکی نہیں کی، تو آپ کا نیکی کرنا ایک فضیلت اور مرتبے کی چیز ہے، آپ کو اس سے فضیلت حاصل ہوگی، مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ نیکی کر چکا ہے، تو آپ کا نیکی کرنا یہ اسی نیکی کے بدلے میں آ جائے گا، اسی نیکی کے برابر ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ، اچھائی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس سے پہلے برائی کر چکا ہے، تو آپ کا نیکی کرنا، اچھائی کرنا یہ ایک سخاوت ہے جو آپ نے اس شخص کے اوپر کی ہے کہ آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برائی کرنا، اس کے برائی کرنے سے پہلے، یعنی اس نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تو یہ آپ اس شخص کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ شخص آپ کے ساتھ پہلے برائی کر چکا ہے اور آپ اس کے جواب کے اندر برائی کر رہے ہیں، تو آپ اس کے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دے رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بتایا کہ آپ برائی کر رہے ہیں ایسے شخص کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ نیکی کر چکا ہے، تو یہ برائی کرنا آپ کے لیے عیب کی بات ہے، ملامت کی بات ہے، اور آپ کے لیے مذمت کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا ہے کہ تین آدمیوں کی پہچان تین جگہوں کے اوپر ہوتی ہے۔ کون کون سے تین آدمی ہیں؟ بہادر آدمی کی پہچان نمبر 1 جنگ کے وقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا بہادر کہے کہ میں تو بہت بہادر ہوں، میرے جیسا سورما کوئی ہے ہی نہیں، تو آزمائش اور پہچان کب ہوگی؟ جب جنگ ہوگی، تب پتہ چلے گا کتنا بہادر ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے آپ کو بہت بردبار کہلواتا ہے، اپنے آپ کو بہت حلیم الطبع کہلواتا ہے کہ میں تو بہت نرم مزاج آدمی ہوں، میرے اندر تو بہت نرمی ہے اور بہت برداشت ہے۔ اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب اس کو غصہ آئے گا۔ غصے کے وقت پھر آزمائش ہوگی کہ یہ آدمی اپنے اوپر کتنا قابو رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوست ہے، دوست کی آزمائش اور دوست کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت، محتاجی کے وقت انسان کے دوست ہی اس کے کام آتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ضرورت اور محتاجی کے وقت انسان کے دوست اس کے کام نہ آئیں، تو پتہ چلتا ہے اسے کہ وہ حقیقت کے اندر دوست نہیں تھے، صرف بظاہر دوستی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ جملے ہیں، عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔
قال حکیم، قال فعل ہے، حکیم اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا اس قول کا مقولہ ہے۔ الاحسان یہ بنے گا مبتدا، اور اس کی جو خبر ہے اس کی خبر بنے گی یہ فضل، مکافات اور اسی طرح جود، یہ تینوں خبریں بنے گی۔ کیسے خبریں بنے گی؟ فضل بنے گی معطوف علیہ، اور مکافات یہ بنے گی اس کے معطوف اول، اور جود بنے گی اس کی معطوف ثانی۔ تو معطوف علیہ معطوف سے مل کر احسان کی بنے گی خبر، اور یہ جو ہے نا جملے قبل الاحسانی، بعد الاحسانی، بعد الاساعتی، یہ تینوں جملے اسی احسان کی صفت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا الاحسان یہ بنے گا موصوف، کائن یہ بنے گا اس کی صفت، اور قبل الاحسانی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کائن کا مفعول فی، بلکہ مفعول فی اب بعد میں بنے پہلے بنے معطوف علیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، باحرف عطف بعد الاحسانی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، باحرف عطف بعد الاساعتی، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر پھر یہ جو کائن ہے اس کا بنے گا مفعول فی، جس میں ہوا ضمیر فاعل، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر احسان موصوف کی صفت، احسان موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو خبر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں فضل، مکافات، جود، یہ بنے گا ان کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا آگے والے جملے کی ترکیب بھی ایسے ہی ہے، یہ جو اساعت ہے یہ بنے گا مبتدا، اور اس کی خبریں بھی تین ہوں گی، کون سی؟ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 مجازات، اور نمبر 3 لوم، یہ تین اس کی خبریں ہوں گی معطوف علیہ معطوف کے واسطہ سے۔ اور یہ جو نا قبل الاساعتی، بعد الاساعتی، بعد الاحسانی، یہ سارے معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ اساعت کی صفت بنے گا۔ یہاں پر کیسے صفت بنے گا؟ اب یہاں پہ نکالیں کائنن، کائنتن، کیونکہ اساعت مونس ہے نا، لہذا کائنتن آپ یہ محذوف بھی مونس نکالیں گے شبہ فعل، کائنتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، قبل الاساعتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، بعد الاساعتی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، بعد الاسانی مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، یہ سارے معطوفات سے مل کر پھر یہ کائنتن کا بنے گا مفعول فی، کائنتن شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور مفعول فی سے مل کر پھر یہ اساعت موصوف کی صفت، اساعت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور یہ جو تین ہم نے بنائے تھے نا ظلم، مجازات اور لوم، یہ سارے معطوفات کے واسطہ سے اسی اساعت کی خبر بنے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، ثلاثۃ لا یعرفون، ثلاثۃ بنے گا مبتدا، اور لا یعرفون الا فی ثلاثۃ مواضع، یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ کیسے؟ لا یعرفون فعل مجہول ہے، اس میں واو ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، الا حرف استثناء یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، مستثنیٰ مفرغ وہ ہوتا ہے جس میں مستثنیٰ منہ پہلے ذکر نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس لیے مستثنیٰ مفرغ ہے۔ فی حرف جر ثلاثہ مضاف مواضع مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جر کا مجرور، اس کو جو مواضع پڑھا ہے نا یہ اس لیے اس کے اوپر پڑھا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جدی فتح کے ساتھ آتی ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ لا یعرفون فعل کے متعلق، لا یعرفون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ثلاثۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے بہت آسان ہے، لا یعرف فعل مجہول ہے، الشجاع بنے گا اس کا نائب فاعل، الا حرف استثناء، ان مضاف الحرم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اسی لا یعرف فعل مجہول کے لیے مفعول فی، تو لا یعرف فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگلا جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لا یعرف فعل مجہول ہے، الحلیم یہ اسی کا نائب فاعل ہے، اور الا حرف استثناء، ان مضاف غضب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی کا مفعول فی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لا یعرف فعل مجہول الصدیق اس کا نائب فاعل، الا حرف استثناء، ان مضاف الحاجہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا یعرف فعل مجہول کا مفعول فی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ سارے آگے جو درمیان میں آپ کو واو نظر آ رہے ہیں نا اس کے واسطے سے معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے، اور معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔